ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹو۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے، جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے۔ آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے، ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو، وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ عام سوال، جواب آسان۔ آپ شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے، وہ سعودی عربیہ میں۔ اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے۔ اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے۔ ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو۔ اسلام میں حجاب ہے۔ اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو۔